والصلاة والسلام على سيد الإمام الوجود سر الله بكل موجود بالقطع داخل الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين المخدومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله تعالى نادي علي مظهر العجائب وجده قولا لقى في النوايا ذو حمي وحام شيء جديد عظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل حاضرین گرامی قدر حضرات محترم عزاداران مظلوم کربلا یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی ہے. اس میں خدا بند عالم پیغام پہنچانا چاہتا ہے, کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. عرض فرما خدا بند الہی یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. رسول هو الذی, میں وہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا. اپنا تعارف رسول کے ذریعے, هو الذی, میں وہ ہوں جس نے رسول ذات کو بھیجا. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف رسول کی ذات مقدسہ کے ذریعے سے کرا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رسول کی ذات کو اتنا بلند سمجھتا ہے کہ اپنا تعارف بھی محمد کے ذریعے سے کراتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو چیزوں کے ساتھ بھیجا, ایک دین حق, ایک ہدایت, اور دو ہی چیز پیغمبر چھوڑ کے گئے, قرآن اور اہل بیت. وہاں یہی عرض کر رہے تھے, قرآن اور اہل بیت. اب سمجھ میں آئے, ہدایت چاہیے تو قرآن میں ملے گی, اور دین حق چاہیے تو اہل بیت کے پاس ملے گا. نتیجہ یہ نکلا. اب دین ہے کیا؟ دین 5 خصلتوں کا نام ہے. ہم وہاں پہ عرض کر چکے ہیں. اس کے آگے کا ٹاپک ہم چھیڑیں گے, لیکن جو ہے ایک سلوات. دین 5 خصلتوں کا نام ہے. الدین ہے خمسہ خصال, 5 خصلتوں کا نام دین ہے. الدین ہے خمسہ خصال, 5 خصلتوں کا نام. نماز قائم کریے, روزہ رکھیے, حج, زکات اور ولایت علی. امام سے سوال کیا گیا, نماز, روزہ, حج, زکات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ولایت علی کی ہے, تو علی کی ولایت افضل کیسے ہو گئی, علی کی ولایت وزنی کیسے ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا نماز سفر میں قدر ہے, روزہ بیماری میں نہیں ہے. بعد میں صحت مند ہو تو رکھو, اگر صحت مند نہ ہو تو نہ رکھو, بیمار ہی رہو, بوڑھے ہو جاؤ تو جو ہے. زکات دولت مند دے گا, اور حج کرنے کون جائے گا؟ جو دولت مند ہوگا. لیکن علی کی ولایت امیر پر بھی واجب, غریب پر بھی واجب, مسافر پر بھی واجب ہے. سبحان اللہ. کیونکہ علی کی ضربت, ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. یہ ہم وہاں پہ کور کیا تھا اتنا ٹاپک. اور پیغمبر اسلام کے سامنے یہودی آتے تھے اور عرض فرما ہوتے تھے, سوال کرتے تھے کہ تمہارے کتنے جانشین ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے توریت میں سے بتایا کہ میرے 12 جانشین ہیں. فلا توریت کے فلا برخ پر فلا نام لکھا جو ہے علی امیر المومنین کا نام, اور 12 جانشین کے نام القاب کے ساتھ بتائے کہ میرے 12 جانشین ہیں. اب اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ کی کتاب میں موسیٰ کے امتیوں کو پتا ہے کہ محمد کے 12 جانشین ہے, اور محمد خود نہ بتا کے جائے کہ میرے 12 جانشین. موسیٰ جب عصا مارتے ہیں نہر فرات پر تو 12 رستے بنتے ہیں. گویا یہ بتا رہے تھے محمد کے بعد آئیں گے تو 12 آئیں گے. محمد کے بعد آئیں گے
دوبارہ آئیں گے. دیکھیے وَأَنْجَيْنَاهُ موسیٰ اجمعین، یعنی کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے سارے کے سارے پار ہو گئے دریائے نیل سے، موجوں سے، تو دیوار بن گئی پانی کی اور پار ہو گئے. اور فرعون کا ثم اغرقنا آخرین بالآخرین، آخر تک فرعون کے جتنے ساتھی آخر تک جب تک نہیں آ گئے تب تک عذاب الہی نہیں آیا. یعنی موسیٰ کے جتنے ساتھی تھی سب پار ہو گئے، ساتھی تھے سب پار ہو گئے. اس میں جو ہے سامری بھی تھا جو جادوگر تھا، اس میں فریب دینے والے بھی تھے، اس میں ڈاکو بھی تھے، ڈکیت بھی تھے، چور بھی تھے، دھوکے باز بھی تھے، غیبت کرنے والے بھی تھے، منافق بھی تھے، مومنین بھی تھے. اور یہاں پر فرعون کے ساتھی یہاں پہ اچھے لوگ بھی تھے، ساہوکار بھی تھے، سچ بولنے والے بھی تھے، نیک عمل کرنے والے بھی تھے. اب نتیجہ مجھے دینے دیجئے کہ اگر امام اچھا ہوگا تو برے لوگ بھی پار کر جائیں گے، اگر امام خراب ہوگا تو اچھے لوگ بھی ڈوب جائیں گے. نعرے حیدری، اور دین غالب ہو کے رہے گا پورے ادیان پر. تو اب تک تو دین غالب ہوا نہیں. اور وہاں پر ایک جملہ کیونکہ کچھ لوگ موجود نہیں تھے ان کے جو ہے کنٹینیوشن کے لیے میں یہاں پر بھی دوہراتا ہوا چلوں کہ دین کوئی شخص بے دین نہیں ہوتا. ابو لہب بے دین نہیں تھا، ابو سفیان اس زمانے میں بے دین نہیں تھا، ابو جہل بے دین نہیں تھا، عتبہ بے دین نہیں تھا، شیبہ بے دین نہیں تھا، حنظلہ بے دین نہیں تھا. اگر بے دین ہوتے تو حضور کبھی بھی نہ فرماتے لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. حضور کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص دیندار ہوتا ہے. مختلف دین ہے لیکن دین اسلام تمام دین پر غالب آ کے رہے گا. دین اسلام تو اب تک غالب آیا نہیں، تو کس کے ہاتھ کو غالب آئے گا، کس کے ذریعے غالب آئے گا؟ کہا کہ جب محمد کا آخری جانشین طلوع کرے گا دوسرے دین کے ستارے ڈوب جائیں گے. جب سورج نکلتا ہے تو دوسرے ستارے نظر نہیں آتے یا ڈوب جاتے ہیں. امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو یہاں تک ہم پہنچے تھے شاہ خراسان میں کہ وہاں پر اچھے لوگ پار ہو گئے، اس میں خراب لوگ بھی تھے. امام اچھا تھا تو خراب لوگ بھی نجات پاتے ہیں، اور امام اگر خراب ہو، فرعون ہو یا فرعون شام ہو تو اچھے لوگ بھی غرق ہو جاتے، ڈوب جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں. اب موسیٰ کو غیبت ہوئی. دیکھیے ہر ایک نبی کو غیبت ہوئی ہے. ہمارے حضور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غیبت ہے، جناب نوح علیہ السلام کی بھی غیبت ہے، آدم علیہ السلام کی بھی غیبت ہے. آدم علیہ السلام خلیفہ تھے زمین کے، اور مولا علی بھی خلیفہ تھے. کا فرق کیا ہے؟ ظاہری خلیفہ 4 سال 4 مہینے اور کچھ دن تھے مولا علی. کا فرق کیا آدم میں اور مولا میں؟ وہ بھی خلیفہ، یہ بھی خلیفہ، وہ بھی معصوم، یہ بھی 14 معصومین میں سے معصوم، وہ بھی امانت دار، یہ بھی امانت دار، وہ بھی دیانت دار، یہ بھی دیانت دار. فرق ہے کہا کہ وہ خالی زمین پہ خلیفہ تھے، مولا کائنات ہے، پوری بھری ہوئی زمین ہے اس میں خلیفہ ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی نجات، عذاب سے بچانے والی کشتی، نجات دینے والی کشتی. لیکن نوح کے کشتی پر دو مطلب ایک جوڑا سوار ہو گیا، اور صرف ایک جوڑے کو نجات دیتی ہے نوح کی کشتی. لیکن علی کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے. علی ہے وہ
پوری انسانیت کو نجات دیتے ہیں. صرف ایک ایک جوڑے کو بچا لینا اور ہے، پوری انسانیت کو بچا لینا اور ہے. اب دریا نیل سامری جب موسیٰ علیہ السلام 40ویں دن واپس آئے، 40 دن کی غیبت، وہ طور سے واپس لوٹے تو دیکھا وہاں ہنگامہ ہے، وہاں بچڑا سونے کا بنا ہے اور بچڑا آواز کر رہا ہے، آواز نکل رہی ہے اس میں سے، لوگ اس کو خدا مان رہے، لوگ خدا مان رہے، اس کو پوجا کر رہے. آئے کہا سامری کو اٹھا کے پہلے پٹکا. جیسے پولیس والے کسی سے بیان لینا ہو تو پہلے ریمانڈ میں لیتے ہیں، پولیس والے ریمانڈ میں لیتے ہیں، یا نال بندی کرتے ہیں یا ڈنڈا مارتے ہیں، ربڑ کے ٹائر میں ڈال کے پیروں پہ مارتے ہیں، اسے نال بندی کہتے ہیں. لیکن موسیٰ ڈنڈا نہیں مارے، بلکہ موسیٰ کالر سے اٹھا کے پٹک رہے زمین پر. آپ سمجھیے موسیٰ کی طاقت کتنی تھی. یہ معجزہ تو سمجھ میں آتا قرآن مجید میں ہے. میں کہوں مولا علی نے در خیبر کو اٹھا لیا اور لشکر کو پار کرا دیا. کہتے افسانہ ہے. کیوں؟ اونٹ سے، پہاڑ سے اونٹنی نکلی کہ نہیں؟ معجزہ نبی کا، صالح نبی کا معجزہ نکلی کہ نہیں؟ معجزہ ہے کہ نہیں؟ خلیل سلیمان علیہ السلام ہوا میں بلند ہوا کہ نہیں، اڑا کہ نہیں؟ تو معجزہ ہے، سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور اونٹنی کا نکلنا مانتے ہیں، قالین کا اڑنا مانتے ہیں، ہر چیز مانتے. میں کہوں مولا علی نے 800 مندر والے کو 2 پشت انگوش کی حرکت سے اٹھا دیا. تو کہتے افسانہ ہے. کیوں؟ ارے ہم کہیں گے غلاموں کے معجزے تو مانتے ہو، آقا علی کے معجزے. صلوات مل کے پڑھیے. آئے عباس خیبر میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح. آئے عباس خیبر میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح. جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتی خیبر کی طرح. ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، مومنوں کی پیاس ہے. نعرے اپنا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، گیلا کا جام سمجھ کر، مولا علی کا نام سمجھ کر بلند ہاتھوں کے ساتھ نعرہ حیدری. سب کا بولا علی علی، جگہ جگہ گلی، دوسروں میں نانا، ایجی پہ نانا، گھوٹ پہ نانا، سینے پہ نانا، نعرہ حیدری. اب وہ اغرقنا فی الآخرین ثم اغرقنا فی الآخرین. فرعون کے آخری ساتھی جو تھے، جب تک آخری ساتھی نہیں آ گیا تو عذاب نہیں آیا. اور سامری سے سوال کیا موسیٰ نے سوال کیا، بھائی یہ بچڑا بولا کیسے؟ پوچھا تو جانتے ہیں معصوم ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن لوگوں کو تو بتانا ہے کہ کیسے ہوا. کہا میں نے آپ کے آگے آگے ایک گھوڑا چل رہا تھا. جب عالموں سے پوچھا گیا، علماء اکرام سے، کہا یہ جبریل تھے. جبریل تو پروں سے اڑتے، گھوڑے پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے، میں آگے بیان کروں گا، لیکن یہ نقطہ جو بہت بہترین نقطہ ہے جو پڑھتا ہوا چلوں پھر سے، کہ گھوڑے پہ جبریل امین بیٹھے ہیں اور گھوڑے کے سموں کی ٹانگوں کے پیروں کے نیچے کی مٹی وہ اٹھائی سامری نے، جو جادوگر تھا. جادوگر بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے کا سہارا لیتا ہے. سمجھ لیجیے بات. اور وہ ایک چٹکی اس نے ڈال دی. کہاں پہ؟ بچڑے میں جو گل رہا تھا، گل کے جو بچڑا بنا. کہا کیوں ڈالی؟ کہا جب ٹاپ پڑتے تھے دریا بنجر نیل کی زمین پر، جو بنجر تھی، پانی ہی تھا، تو سبزہ اگ جاتا تھا. میں نے سوچا جب یہ ٹاپ اتنی مقدس ہے
کہ اس کے نیچے جب پڑتا ہے تو بنجر زمین سبزیدار ہو جاتی ہے. جب یہ بنجر زمین کو زندگی دے سکتی ہے تو بچڑے کو بلوا کیوں نہیں سکتی؟ بنجر زمین کو زندگی دے سکتی ہے تو بچڑے کو بلوا نہیں سکتی. میں نے اس کو اٹھائی اور بچڑے میں زندگی ڈال دی. اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے، اگر علی کے شاگرد جبریل کے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے والی مٹی اتنی مقدس ہے تو امام حسین کے زلزلہ کے پیروں کے نیچے کی مٹی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باقی اسلام آج بھی شبیر کے نام سے زندہ آزاد ہے، علی اکبر کے نام سے باقی ہے. اسلام آج بھی شبیر کے نام سے زندہ آزاد ہے، علی اکبر کے نام سے. اب بات چند کرتے تو کیا ہوتا ہے یزید جب تیری فوج ڈر گئی اصغر کے نام سے؟ اب دیکھیے کہ اچھے امام کا ہونا ضروری ہے. لوگ سوال کرتے تھے جب مولا علی خلیفہ بنے چوتھے، ان کے حساب سے ہمارا تو بلا فصل ہے، بلا فاصلہ ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہے. کلنا محمد، کلنا محمد، ایک لمحے کا بھی فرق نہیں ہے. یہ لوگ کہتے چوتھے تھے، اختیار پہ آئے، حکومت ملی تو مولا علی نے بدعتوں کو بند کرایا کہ نہیں؟ 4 سال 4 مہینہ اور کچھ دن مولا خلیفہ رہے تو مولا نے بدعتوں کو بند کرایا. تراویح جو چلتی ہے مولا علی نے کہا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، لہذا اسے بند کر دیجیے جائیے. لوگ آئے، کہا وہ لوگ جو پہلے پڑھا کرتے تھے پیسہ لے کے پڑھتے تھے، وہ حافظ قرآن بھی نہیں تھے، حافظ قرآن ہے، آپ پڑھائیں گے یا کسی کو مقرر کریں گے؟ مولا علی نے فرمایا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، تراویح کی نماز نہیں ہوگی. ان لوگوں نے سب ارائی کر دی. رمضان آیا، ماہ رمضان، سب ارائی کری. مولا علی نے درہ لے کر بھیجا حسن علیہ السلام کو، اور حسن علیہ السلام نے درہ مار کے دوڑایا. یہ لوگ گئے شام، بھاگ کے شام جا کے منصوبہ بندی کی، شام جا کر منصوبہ بندی کی اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا علی نماز نہیں پڑھنے دیتا، علی مسجد میں جانے نہیں دیتا، علی خود نماز نہیں پڑھتا، علی مسجد میں جانے نہیں دیتا. یہ منصوبہ بندی شام والوں میں یہ منصوبہ بندی ہوئی کہ علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہو، کیا جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہو، وہ عبادت کے لیے روکے گا کہ عبادت کے لیے آمادہ کرے گا، آمادہ کرے گا. لیکن جو بدعت ہوگی اس پر نہیں، جو سنت ہوگی اس پر. یہ بدعت ہے، لے کے جاؤ، یہ پروپیگنڈا لے جاؤ. شام لے گئے، پروپیگنڈا کیا، ایڈورٹائزمنٹ کی. شام کے بچے کہتے علی نماز نہیں پڑھتا، علی نماز پڑھنے نہیں دیتا. علی کی حکومت میں یہ بات ہو رہی. اب کیا ہوا؟ جب یہ پروپیگنڈا ہوا، مولا علی کے کانوں تک یہ بات آئی کہ علی نماز نہیں پڑھتا. کوئی علی والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے. حسین علیہ السلام سجدے میں شہید ہوئے، علی ماہ رمضان میں ضربت حالت روزے میں اور نماز میں لگی ہے نا. تو علی شہید مسجد کوفہ میں اسی لیے ہوئے. کیا استدعا ہوگا کہ یہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے تھے ان کا پروپیگنڈا غلط ثابت ہو جائے. اور مولا علی نے یہ نہیں کہا، جنگ بدر میں یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جنگ احد میں یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جنگ خندق میں یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جنگ خیبر میں یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، بتوں کو توڑا یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. جب ضربت ابن ملزم نے ماری
مولا علی نے فرمایا فزت برب کعبہ کی قسم سب لوگ جان لو میں سجدے میں شہید ہوا ہوں. نعرے حیدری. وجہ یہ تھی کہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ علی نماز نہیں پڑھتا, علی نماز پڑھنے نہیں دیتا, کیونکہ علی بدعتوں کو برداشت نہیں کر سکتا, علی سنتوں کو برداشت کر سکتا. بے شک. اب دیکھیے کہ وہاں پر جو ہم عرض کر رہے تھے کہ آخری فرعونی جب تک نہیں آ گیا, آخری فرعونی جب تک نہیں آ گیا تب تک عذاب نہیں آیا. آخری فرعونی جب تک نہیں آیا تب تک عذاب نہیں آیا. اب ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کا بارگاہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ ظہور کیوں نہیں فرماتا, کیوں نہیں آتا, پردے کے پیچھے کیوں ہے, حجاب کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ تو اس لیے جواب سن لیجئے. اور امام زمانہ کی ظہور کی صحیح تاریخ آپ کو میں بتاتا ہوا جاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, بے شک اللہ کو پتا ہے, لیکن میں آپ کو فلسفے سے بتاتا ہوا چلوں کہ ہمارا وقت کا امام کب ظہور فرمائے گا, کب ظہور فرمائے گا. کہ فرعون کہ آخری آدمی جب تک نہیں آیا, فوجی جب تک نہیں آیا, اس کے لشکر کا اس وقت تک عذاب نہیں آیا, جب تک آخری یزیدی نہیں آ جائے گا, جب تک آخری یزیدی نہیں آ جائے گا امام کا ظہور نہیں ہوگا. جب آخری یزیدی آ جائے گا امام ظہور فرما جائے گا. میں کوئی بہترین سلمان پڑھیے نعرے حیدری. جب تک آخری یزیدی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر امام ابھی آ جائیں گے تو باقی کے یزیدی بچ جائیں گے. نوح علیہ السلام کا عذاب آیا تو جو لوگ تھے 40 برس کے ہو چکے تھے, ماں کے پیٹ میں حمل نہیں ٹھہرتا تھا. نوح کا عذاب کب آیا تو پتہ ہے, خدا بند عالم نے اس کا اہتمام و انتظام کیا کہ جو نسل تھی 40 برس کی ہو چکی, اس کے بعد بچے پیدا ہونے بند ہو گئے. بچہ پیدا ہونے کیوں بند ہو گیا؟ کیونکہ کوئی بھی بچہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا, وہ معصوم ہوتا ہے, اور جو بے گناہ ہو اس کو اللہ سزا نہیں دیتا. تو جب تک آخری یزیدی پیدا نہیں ہو جاتا, جس طرح نوح کا عذاب کب آیا؟ جب آخری آدمی جو دشمن تھا, دشمنان نبی تھا, وہ آ گیا. اسی طرح امام زمانہ کب آئیں گے؟ جب آخری یزیدی آ جائے گا تو امام حسین کا بدلہ لیا جائے گا. بے شک بے شک. امام حسین شیخ مفید علیہ رحمہ, شیخ مفید علیہ رحمہ اس زمانے کے ہیں کہ جس زمانے میں امام زمانہ تھے, بہت قریب زمانہ ہے شیخ مفید علیہ رحمہ. ان کے والد نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے اس زمانے کی. شیخ مفید علیہ السلام سے سوال ہوا کہ امام زمانہ کی سند کیا ہے؟ کا امامت ہے, امام ہے. کا چوتھے امام زین العابدین کی سند کیا ہے؟ کا امام ہے. کا پھر چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ امام زمانہ تک بات کیوں چھوڑ دی؟ امام زمانہ تک بات کیوں چھوڑ دی؟ شیخ مفید علیہ رحمہ کا جواب آپ اپنے ذہن و ذہن عالیہ میں محفوظ رکھیے گا. شیخ مفید وہ ہے جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں, اس زمانے کے ہیں. شیخ مفید علیہ رحمہ نے فرمایا اگر امام میں وہی طاقت ہوتی ہے, وہی قوت ہوتی ہے, اللہ کی جانب سے اختیار وہی ہوتے ہیں. ہمارا چوتھا امام علی زین العابدین بھی بدلہ لے سکتا تھا, منتقم ہو سکتا تھا, انتقام لے سکتا تھا, لیکن اگر زین العابدین بدلہ لے لیتے تو قیامت تک جو آخری یزیدی آنے والے تھے وہ بچ جاتے. اسی لیے امام زمانہ کو غیبت دے دی تاکہ آخری یزیدی جب تک نہیں آتا
इमाम आके बदला नहीं लेता। सलवार मिल के पढ़िए मोहम्मद। और अज़ान मोहतरम, बस वक्त दामन वक्त में गुंजाइश कम है। मौला अली की विलायत है, इमाम वक्त की विलायत है। देखिए कि वहां जो नुक्ता मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ चलूं। हर दौर में हर दीन मुख्तलिफ रहे हैं। ला इक्राह दीन, दीन में जबर नहीं सब्र है। दीन इस्लाम में जबर नहीं है, सब्र हुआ करता है। अब मुख्तलिफ दीन के मुख्तलिफ लोग अपने अपने दीन के हिसाब से चलते हैं। अब कोई जो है पत्थर को पूछता है, बुतों को पूछता है। कोई जो है वो सांप की पूजा करता है। नाग पंचमी यहाँ होती है, सांप को दूध पिलाया जाता है अल्लाह को, जबकि अल्लाह दूध पीता ही नहीं, बच्चा इसका होता है। तो क्यों रखा जाता है? एक अकीदा है इनके पास कि हाँ कम से कम वो पिएगा नहीं, लेकिन हम जो चढ़ाते हैं, हम जो मन्नत मांगते हैं, वो तो सांप के जरिए से पूरी हो जाएगी। वो ना हो वो अलग बात है। इनकी अकीदा ये है। कुछ लोग सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ लोग सितारों को खुदा मानते हैं। अगर 12 इमाम 14 मासूमीन न होते तो तौहीद महफूज न रहती। इसीलिए यही वजह है कि मौला अली ने 360 बुतों को तोड़ के बताया बुत खुदा नहीं हो सकता। अरे कल्ला अद्दा में जाके चीर के बताया कि सांप अल्लाह खुदा नहीं हो सकता। सितारे को दर पे बुला के दिखाया कि सितारा खुदा नहीं हो सकते। सूरज को पलटा के दिखाया कि सूरज खुदा नहीं हो सकता। ईसा खुदा मानते थे, सजदे में गिर के बताया कि ईसा इंसान भी खुदा नहीं हो सकता। वो खुदा है, वो माबूद है, हम अब्द है। एक मिलकर सलवार पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बस अज़ान मोहतरम एक शेर आपके हवाले और फिर वक्त मसाइल, क्योंकि मोमिनीन तशरीफ फरमा है तो मोमिनों पर जो है शेर पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन वक्त तकादा है और कुदरत यही चाहती है कि तस्वीर कायनात का आकाश है अली। तस्वीर अक्स जो मिरर में पड़ता है, पानी में पड़ता है, और आसमानों पर अली का अक्स पड़ा हुआ है। आसमानों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीरुल मोमिनीन। तस्वीर कायनात का आकाश है अली, चांद पर लिखा हुआ है तस्वीर कायनात का आकाश है अली। जो दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ऐ बंदा मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है? नारा लगा के देख तेरे पास है अली। देखिए दोस्तों कि SMS भी आते हैं मुझको, तो ऐसे आते हैं कि दो चीज अगर सही लिखते हैं तो एक चीज गलत लिखते हैं, ताकि मैं मजलिसों में गलतियां करूं। दुश्मन शैतान हर एक के पीछे पड़ा हुआ है। आप समझ रहे बात को? पहले भी ऐसे होता था, दो चीज अच्छी बताई, सही बताई, एक चीज गलत बता दी, तो मजलिस में मैंने गलती हो गई मेरे, तो लोग जाके सामने बात करने लगे कि तो गलत पड़ता है माज़अल्लाह। लेकिन जो मिंबर पर बैठता है, तो जब बैठने से पहले हम या हुसैन बीबी ज़हरा को याद करके बैठते हैं। SMS आता है तो उसमें 2-3 चीज सही होती है, एक चीज गलत, ताकि मजलिसों में हम गलती करते हैं। और लोगों तक मैसेज क्या पहुंचेगा कि असमत को तो बुलाओ नहीं क्योंकि वो गलत पढ़ता है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। शहादत की तारीख लिखते लिखते आए कि रसूलुल्लाह की शहादत 11 हिजरी को हुई। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ताकत जो है शहादत हुई है 11 हिजरी, है ना। 18 बरस की उम्र में बीबी ज़हरा की शहादत हो गई। इमाम हसन की शहादत 48 हिजरी लिखी, तो हमने फिर से मैसेज भेजा, इमाम हसन 50 हिजरी में शहीद हुए, 50 हिजरी में शहीद हुए। इमाम हुसैन
رسول اللہ کے جنازے میں صرف 7 مسلمان تھے. میں کیا سمجھوں؟ اللہ کا رسول قرآن مجید لایا، ہدایت کی، حکمت کی باتیں کی، رہنے کا طریقہ سکھایا، اور 7 مسلمان جنازے میں. بی بی زہرا کے جنازے میں 9 مسلمان، امام حسن کے جنازے میں 13 مسلمان، اور آقا حسین کے جنازے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. آقا حسین کا جنازہ اوریا پڑا رہا. جلتی ہوئی سرزمین کربلا ہے. میرے مولا حسین کا جنازہ جلتی ہوئی سرزمین پر اوریا پڑا ہے. آپ کو پتا ہے ایک عالم تھے، ان سے ہم نے سوال کیا آقا حسین کے جنازے کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے؟ کہا 9 ٹکڑے ہوئے تھے. دائیں بازو کی فصلیاں بائیں بازو میں سمائی ہوئی تھی، بائیں بازو کی فصلیاں دائیں بازو میں سمائی ہوئی تھی. امام حسین کے جنازے کے 9 ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت عباس کے جنازے کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے کسی کو نہیں پتا. ہاں دوستو، اللہ ہی نوازوں پہ رحمت نازل کرنا. حضرت عباس علمدار کے جنازے کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے کسی کو نہیں پتا ہے. کہ غازی عباس جس کے بازو کٹ گئے وہ عباس، جسے بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا وہ عباس، جس کے لیے حسین سے نے کہا کہ امام باقر نے کہا میرے حسین کو میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے، میرے حسین کو رلا رلا کے مارا گیا ہے. ہم تو کہیں گے ارے بی بی زہرا بھی خیموں کے پیچھے سے رویا کرتی تھی، آقا حسین بھی رویا کرتے تھے. آقا حسین عاشورے کے دن فجر سے لے کر عصر تک جنازے پہ جنازہ اٹھا کے لاتے رہے. آقا حسین کی کمر خم ہو گئی، آقا حسین کی کمر جھک گئی. کمر جھکی کب؟ جب تمام لوگ شہید ہوتے رہے، امام حسین اٹھا کے لاتے رہے. لیکن جب غازی عباس گیا ہے امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی. امام حسین علیہ السلام کی کمر ٹوٹ گئی. اور دوستو امام حسین کے جنازے میں ایک مسلمان نہیں تھا. جو ہے 13 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا جنازہ اوریا پڑا ہوا تھا اور سید سجاد آئے. امام حسین نے وعدہ دیا تھا بنی اسد کے مردوں سے، عورتوں سے اور بچوں سے ایک مرتبہ اکٹھا ہو کر بنی اسد کا قبیلہ آیا. مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے. اور آنے کے بعد کہتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ ایک جنازے کے پاس آئے کہ وہ گٹڑی بن کے لگ رکھا ہوا تھا، انہیں پتا نہیں تھا یہ جنازہ کس کا جنازہ ہے. ایک جنازے کے پاس آئے جس کے سینے پہ برچھی کا پھل چبا ہوا تھا، نہیں پتا تھا کس کا جنازہ ہے. ایک جنازے کے پاس آئے جس کے پورے بدن پر زخم لگا ہوا تھا، نہیں پتا تھا کس کا جنازہ ہے، نہیں پتا کس کا جنازہ ہے. اوپر سید سجاد آئے. سید سجاد جب آئے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں خاردار توق تھا. سید سجاد کہتے ہیں بنی اسد کے لوگوں سے ہم بتاتے ہیں کس کا جنازہ ہے. ہاتھ پکڑ کے لائے، کہا یہ جو سینے پہ برچھی کھائے سویا ہوا ہے یہ سغرا کا بھائی علی اکبر ہے. علی اکبر نے سغرا سے وعدہ کیا تھا ارے جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو لینے آؤں گا، لیکن اب سغرا کی آس ٹوٹ گئی. سغرا کی آس ٹوٹ گئی. ایک گٹڑی کے پاس لائے، کہا یہ میرے یتیم حسن کے یتیم کی نشانی قاسم کا جنازہ ہے. ہم کہیں گے جب ہمارا کوئی مرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے مرتا ہے تو ہم جاتے ہیں اور جانے کے بعد اسے غسل دیتے ہیں اور غسل لینے کے بعد دفن کر کے جو ہے اسے دفن کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تمام کے تمام زخموں سے شہید ہوئے ہیں. ارے سید سجاد ایک جنازے کے پاس آئے اور کہتے ہیں یہ میرے غازی چچا عباس کا جنازہ ہے. چچا عباس کا جنازہ ہے. کب کیسے پتا چلا؟ کہ دونوں بازو جو کٹے ہوئے ہیں، ارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب قبر بنا کے چلے گئے اور جب ایک برس بعد چہلم بنانے زینب آنے لگی تو جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین کے قبر کے بعد بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے. آواز آئی حسین علیہ السلام، اے جابر
سجدے میں نہیں آئی. زینب کے بال سفید ہو چکے تھے, کمر جھک چکی تھی. کمر کیوں جھکی؟ ارے بال کیوں سفید ہوئے؟ زینب کو اتنے صدمے لگے. ارے علی اکبر کا صدمہ, قاسم کا صدمہ, آقا حسین کا صدمہ. زینب نے اپنے آپ کو جو اونٹ پہ سے گرا دیا اور زانوں کے بل آئی ہیں حسین علیہ السلام کے روزے پہ. حسین علیہ السلام کے روزے پہ آئی, آواز دی آئی بھیا حسین, ارے تیری بہنہ زینب آ گئی. تمام قبروں پر لے کے گئے سجدے سجاد. جب حضرت عباس رمضان کی قبر پہ لے کے گئے ہیں شہزادی زینب کو, تو شہزادی زینب نے سینے پہ ہاتھ مارا. کہا میرا عباس, میرا بھائی عباس تو بڑا ہی بلند قامت تھا, یہ چھوٹی سی قبر علی اصغر جیسی کیسی نظر آ رہی ہے؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں کہ تمام لوگ چلے گئے, دشمن لوگ آئے, آنے کے بعد تلوار نکالتے ہیں. فرمایا ہے عباس اپنے آپ کو بہت شجاعت سمجھتے ہو, ارے تلوار مارتا گیا. ارے عباس کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, عباس کی قبر چھوٹی ہو گئی. ارے نہر فرات کا پانی آج بھی عباس کے قبر کے ارد گرد گردش کرتا ہے. گویا سکینہ پیاسی رہ گئی, غازی شہید ہو گیا, زہرا روتی رہی, زینب کو صدمہ لگا. سیال منتظر نظر معیہ منقلبیت کربول بار الہ اس قلیل سی عبادت قبول فرمانے. بار الہ ہم میں سے جو کوئی حج عمرہ وزارت متمنی و حرمین شرفین قبلتین سے نواز دے, اجارت سے نواز دے. ہم میں سے جو بیمار ہو سید سجاد بیمار کربلا کا واسطہ شفائے کاملہ عطا فرما دے. ہم میں سے جو کوئی امتحان دے رہا ہو اسے اچھے مارکس سے کامیاب فرما دے. جو بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ان کو نجات فرما دے, اور جو ہے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما دے, ان کے عوام و انصار میں شمار فرما دے. ایک سورہ فاتحہ کل مومن اور مومنات. آج مرتبہ میں پڑھ دیجیے. آپ مومنین اپنا اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں, اس کا اجر ملتا ہے. اور فاطمہ زہرا اپنے طور پر, امام زمانہ اپنے طور پر آپ کے دعا وہ ہوتے ہیں. 5 مرتبہ مل کر امائی وجود پڑھتے. جو بھی مخلوقات کائنات میں بیمار ہیں ان کے شفایابی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امائی یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. مل کر پڑھیے.